مہاجر بیٹھے نہیں، مہاجر بیٹھے ہیں کتنے کے بیٹھے تھے؟ ہاتھ کھڑا کریو. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے 4 مہینے لگا کے آیا نا گھر والا. گھر کے اندر 2 پوت تھے، ایک چھوری تھی گھر کے اندر. آ رہی سمجھ نہیں؟ زور سے بولو آ رہی سمجھ. بیوی نے کہا سارا دن تیری خدمت کر کر کے میں تھکی ہوئی، میں نے ہاتھ نہ لگائیے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو پڑھ دے. 4 بجے اٹھا، تہجد پڑھی، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. کہنے لگا رشید اٹھ نماز پڑھ. انہوں نے کہا بتا پڑھ لے میں کل نہیں پڑھوں گا. بشیر تے نماز پڑھ لے. کہ ابا آج تے پڑھ لے میں کل کو پڑھوں گا. بیٹی کا نام تھا بیبو. بیبو چلتا ہی کھڑی ہو جا. وہ کہنے لگی ابا کل تے پڑھوں گی انشاءاللہ تعالی. تے پڑھ لے. انہوں نے کہا اپنی بھی پڑھنی، رشید کی بھی پڑھنی، بشیر کی بھی پڑھنی، بیبو کی بھی پڑھنی. کس طرح پڑھوں؟ مسلح پر کھڑا ہو کے کہنے لگا 2 رشید کے 2 بشیر کے، اٹھنا بیٹھنا بیبو کا. میرا اللہ اکبر. کیا کر رہا ہے؟ ملک احمد گنجیڑا، ببر گنجیڑا، احمد ببر. بچے باہر کھڑے ہیں رو رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سنبھالیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کے ایک بازار قائم کیا، ایک پارک بنوایا. اللہ کا شام کو اللہ کے نبی تشریف لے جائے گا. اثر کے بعد کے بچوں کا گھمانا، ان کی فریش کرنا، ان کے ذہن کو فریش کرنا، پورے سے چلا رہا تفریح مقام. سارا دن جبیلوں کے اندر پھنسے رہتے ہو. تھوڑا سا اور میں سسر سے یا ساس صاحبہ کو بیٹھی ہو عرض کروں گا جب تمہارا بچہ شام کو تھکار کے آئے اور بہو سارا دن کام کاج کر کے تھک جائے، تھوڑا سا انہیں ہنسنے کا موقع ضرور دیا کرو. تھوڑا سا. یہاں تو قدرتی بات ہے، اگر چھوڑا بڑا جگہ بچی کے کمرے میں تو بہن آوے گی یار بندہ نہیں لینے واسطے. بھائی آگے کہ تینے موٹر سائیکل کی چابی تو نہیں دیکھی، اماں کہے کہ تینے اپنے سروتا تو نہیں دیکھا. یعنی ان کا بیٹھنا مشکل کر دیا. ابا بھی ہے نا، ابا سورا، وہ بھی جان جان کے کھانستا رہتا. اور کہاں پڑ گیا؟ نکلتا کیوں نہیں باہر؟ آ جائے باہر، بیٹھا رہے گا لگوائی کے. پھر سارے جائیں گے صبح چوک پر ایسی، خالہ پردے میں جاوے گی اور ابا جی اجرت جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجی جد سے ہماری بہو آئی نا ہمارے گھر میں، ہمارا بچہ تو ہمارے لگے آتا ہی نہیں، پرے پرے پھرے. پتہ نہیں کیا گول کے پلاوے ہماری بہو سے. وہی اس نے گول کے پلایا جو تو نے اپنی کو پلایا تھا، جو 10 بچے جس نے دیے تھے وہی پلایا. اور جب شادی ہو جائے پیر جی دعا دیں گے، جس وراثت پر، جس زمین پر، پیسے پر یوں 5 منہ والے ناگ بن کے بیٹھے ہو، بچے بڈھے ہو گئے، بیوی کو کھانسی ہو رہی، دوائی لاوے گی، لاؤں گی، ابے تے پیسے دے لے. اور سلا بھی ابے کے ساتھ ہی ہو رہی، چھوٹ نہیں کہہ رہا. سسرال جاؤ ابے تے پیسے لے لے، بچوں کی اسکول کی فیس. ابا نہ ہوا ہے تو آدم ہو گیا گھر کے اندر بیٹھا. 2 روٹیاں کھاؤ کبھی اپنے کمرے میں پڑھ. تجھے کیا ضرورت بہو کے کمرے پڑھنے کی؟ ان کو کھیلنے دے، موقع دے. اب وہ ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے. ہمارے دور میں کوئی نہیں تھا. ہے خود بھی بتائیے کہ نے میرا چہرہ دیکھا؟ میں تو ان کے باپ کے آگے کہتے بولوں نہیں تھی. وہ دور جو تھا میری بہن 1947 کا تھا، یہ 2023 کا ہے. وہاں تو جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھتا تھا. یا تو ماشاءاللہ جب تک پوری تیار ہو کر 17 جوڑے پہن کر پورے مظفر گڑھ کا چکر نہ لگائے تو جیسے آئس کریم کہیں نہیں ملتی میرے. کتنے غیرت والے لوگ ہیں، غیرت کو پیچھے بٹھا رکھا ہے. پورے مظفر گڑھ کا کر رہا، ہم بہت غیرت والے لوگ ہیں.
میرے محترم دوست بزرگوں، بڑی سونی سی زندگی تھی، تربیت ہوا کرتی تھی. کبھی تربیت میں فاطمہ تیار ہوتی، کبھی زینب تیار ہوتی، کبھی رقیہ تیار ہوتی. پھر تربیت یافتہ کی گود میں کبھی حسن آیا کرتے، کبھی حسین آیا کرتے، کبھی محسن آیا کرتے، کبھی زینب آیا کرتی، کبھی قاسم آیا کرتے، کبھی اکبر آیا کرتے، کبھی اصغر آیا ہوتے. تیری میری گود کے تربیت والے گانے سناتے نظر آئیں گے. خدا کی قسم، محمد کے گھرانے میں جن کو تربیت ہوئی وہ نیزے کی نوک پر قرآن سناتے ہوئے نظر آئیں گے. تعلیم میں، حصول تعلیم میں سب سے بڑا معیار، سب سے بڑا کام تربیت کا ہوتا ہے. معذرت، استاد کے پاس علمی معیار ہے، تربیت نہیں. ماں کے پاس علمی معیار ہے، باپ کے پاس دولت کی چمک ہے، تربیت نہیں. جس کی وجہ سے آج ہماری آنکھوں کا ناسور ہماری اولاد بنی. 5 جماعتیں پڑھنا بہت اونچا پہاڑ ڈھانا تھا. 5 جماعتیں پڑھنے والی کو سلائی بھی، کڑھائی بھی، پکائی بھی، صفائی بھی، حیا بھی، غیرت سب کچھ آتا تھا. اب 16 جماعتیں پڑھنے والی کے گلے میں دوپٹہ نہیں ہے. تعلیم ہے، تربیت ہے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، 1 سال کے بعد بھی تو کہتے ہو کہ بچہ نہیں پڑھ سکتا، اسے کہیں اور پڑھا لیں. 1 سال کے بعد تو کہتے ہو. آؤ میں تمہیں بتاؤں، استاد کی نظر میں بچہ جب مکتب میں مدرسے میں داخلہ لینے آئے، 1 منٹ میں استاد بتا سکتا ہے کہ پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا. تین چیزیں اس بچے کے اندر دیکھے. پہلی چیز، جب چل کے آیا ادھر ادھر دیکھتا آ رہا تھا یا نظریں جھکا کے آ رہا تھا. استاد کے آگے بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئی تھی یا یوں کر کے سڑک نکائی تھی. جس کتاب کو پڑھنے کے لیے آیا وہ کتاب لٹکا رکھی تھی یا سینے سے لگا دی. اگر سینے سے لگائی، استاد کے آگے 2 زانوں اور مدرسے میں آنکھیں جھکا کے آیا تو سمجھ جاؤ اللہ اسے وقت کا امام شافعی بنائے گا. یہ تو کیمرہ تھا. آج میرے دوستو، یہ تربیت، یہ مٹھاس، پیسہ گھر میں اور سہولیات گھر میں، تربیت بہن کے پاس نہیں، بھائی کے پاس نہیں. ایک آنے والا ننھا مہمان اتنی گھر کی گودوں میں روزانہ گھومتا ہے، وہ کہتا ہے لوریاں نظر آئی، چوریاں نظر آئی، چوسنیاں نظر آئی، دودھ نظر آئے، پیمپر نظر آئے اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن کسی کی گود میں مجھے تربیت نظر نہیں آئی. میں 10 بندوں کے درمیان 6 مہینے 9 مہینے ماں کی کوکھ میں، 2 سال اس کی گود میں، پھر کبھی دادے کے، کبھی نانے کے، کبھی ماموں کی گود میں کندھے پر، کبھی پھپھو کی چادر کے اندر، کبھی بہنا کے ہاتھوں کے اندر. مجھے آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اتنے مجھے کھلا رہے، پلا رہے، سلا رہے، ان کا مقصد کیا ہے. میں ان کو کیا بن کے دکھاؤں، اس بچے کو سمجھ نہیں آ رہی. اور اتنے کھلانے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا کس لیے ہے، کامیاب ہو کر اس نے واپس کہاں جانا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اسے کس لیے دنیا میں بھیجا، اس کے آنے کا مقصد نہیں. کم بچے خوشحال گھرانہ، چابی والی گولی، فلانی والی گولی، 2 بچے پیدا کرو، 5 سال کا جنہوں نے وقفہ کیا اور جن کے سال میں 2 مرتبہ آئے، اور جنہوں نے 5 سال کا وقفہ کیا، ان کے بچے کو ان سے معین الدین چشتی اجمیری بن گئے. بھائی علم کی ساری کتابیں گھر کے اندر ہیں اور علم کی ساری کتابوں کے اندر ہر سبجیکٹ موجود ہے، لیکن تربیت والا باپ کسی بھی کتاب میں موجود نظر نہیں آتا. نہ سینے میں، نہ زبان پہ، نہ ہاتھ میں. یہی رونا ہے کہ آپ اپنی اولاد کا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو.